رینجرز کی وردی میں ملبوس درجنوں اہلکار اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے سابق وزیراعظم عمران خان کو حراست میں لینے کے بعد لگ بھگ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ یہ 9 مئی 2023 کا وہ دن تھا جب پاکستانی سیاست ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں رہنماؤں کی جانب سے پرامن احتجاج کی کال کی دعوے اپنی جگہ، مگر اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ ملک بھر میں ہوئے پرتشدد احتجاج کے دوران مشتعل افراد نے فوجی تنصیبات بشمول کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ اور پاکستان بھر میں ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا۔ مظاہروں میں شدت آنے کے بعد وزارت داخلہ نے ملک بھر میں موبائل سروس ڈیٹا بند کرانے کا حکم دیا اور مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریاں بھی شروع کر دی گئی۔ سانحہ 9 مئی کے بعد حکومت نے مزید سخت قدم اٹھاتے ہوئے ریاستی اور فوجی تنصیبات پر حملے کرانے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سمیت متعلقہ قوانین کے تحت انصاف کے کٹارے میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کو قومی سلامتی کمیٹی نے بھی توثیق کی تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کیا گیا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں 102 افراد گرفتار کیے گئے اور ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل میں جو قصوروار ثابت نہیں ہوں گے وہ بری ہوں گے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے مخالفین سیاسی جماعتیں 9 مئی کے واقعات کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کا موقف ہے کہ 9 مئی کو ہونے والی تمام تر شرانگازی کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے۔ سابق وزیراعظم ان الزامات کی متعدد بار تردید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان کی 27 سالہ سیاسی جدوجہد میں انہوں نے کبھی تشدد پر مبنی سیاست نہیں کی۔ عمران خان 9 مئی کے واقعات کو سازش قرار دیتے ہوئے چیف جسٹس کی زیر نگرانی جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ 9 مئی کا سانحہ پاکستان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ ان کے کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیے گئے، ان پر درجنوں مقدمات بنا دیے گئے، عمران خان کو سزا ہوئی اور وہ نااہل۔ عام انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کا نام اور انتخابی نشان بھی ان سے لے لیا گیا۔ پی ٹی آئی کی خواتین، مرد اور ان کے رشتہ داروں کو بدترین تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پی ٹی آئی دور کا استحکام پاکستان پارٹی وجود میں لائی گئی۔ میڈیا کو پی ٹی آئی اور ان کے بانی کو کوریج سے روکا گیا، لیکن ان سب کے باوجود لوگوں نے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو دے کر انہیں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر الیکشن میں کامیاب کروا دیا، جسے تسلیم نہیں کیا گیا۔ میں حسریہ خان، J91 نیوز، پشاور۔